محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، حفاظ کرام اور آپ بھائی، تمام اسلامی بھائی اور باہر سے آئے ہوئے حضرات، جو باہر سے آئے ہوئے حضرات ہیں، ان کے لیے میری تہہ دل سے یہ ہے، ہمارے لیے آپ باہر کے ہیں اور آپ کے لیے ہم باہر کے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہ کہ آپ نے ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی، اور سب سے بڑا کرم اللہ کا کہ اس نے یہاں بولنے کی اجازت دی، اور سب سے بڑا صدقہ رسول کا کہ انہوں نے اپنی باتیں ہمیں بتائی جو ہم لوگ بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑی عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک زینت عرش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ آج کی محفل حضور کی ولادت کی خوشی میں منائی گئی ہے۔ یہ محفل جو ہے یہ ہمیں ملی کس کے ساتھ ہے؟ بس حضور دے واسطے یہ محفل ہمیں ملی، حضور دے واسطے یہ محفل ہمیں ملی۔ جب حضور آئے تو یہ محفل ہمیں ملی۔ سمجھو کہ حضور مدینے میں ہیں اور ہم یہاں ان کی میلاد کر رہے ہیں، لیکن جو مدینہ ہے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے جہاں حضور ہر وقت آرام فرما رہتے ہیں۔ شاعر اسلام مدینے کے حوالے سے کچھ شعر لکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کرنا۔ مدینہ 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 مدینہ، چلو چل کے دیکھیں تیار مدینہ 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 مدینہ، چلو چل کے دیکھیں تیار مدینہ، ملیں گے وہیں ملیں گے وہیں تاجدار مدینہ، ملیں گے وہیں تاجدار مدینہ، چلو چل کے دیکھیں کہاں ہے مدینہ۔ قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی، قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی، میرا دل اور میری جان رسول عربی۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو ہے سب کچھ ہے، سب کی ہے جان رسول عربی، سب کی ہے جان رسول عربی۔ چلو چل کے دیکھیں تیار مدینہ 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 مدینہ، چلو چل کے دیکھیں تیار مدینہ۔ حضور ہماری دعا اللہ کے واسطے قبول فرمائے۔ جب حضور اللہ سے دعا کریں گے تبھی تو اللہ قبول فرمائے گا، اور اس کے لیے ہمیں کیا نسخہ ایسا تیار کرنا پڑے گا جس سے حضور پاک ہماری دعا کو قبول کرے۔ شاعر اسلام کیا کہتے ہیں؟ صبح پہلے زمزم کے پانی سے دھو لو،
سے تو بولو، ادب سے تو بولو. زبان پہل زمزم کے پانی سے دھو لو، سنیں گے نہ کیوں تم ادب سے تو بولو، ادب سے تو بولو. میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو زندہ ہے واللہ. صبح پہلے زمزم کے پانی سے دھو لو، سنیں گے نہ کیوں تم ادب سے تو بولو، ادب سے تو بولو. میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. میرے ساتھ مل کر پڑھیں. میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. میں مجرم ہوں آقا. حضرات بس آخری شعر. جو لوگ مکہ شریف جائیں وہ اس بات کا ذرا خیال رکھیں. وہ کوئی نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، یہی عاشق مصطفیٰ کا ہے کہنا، مصطفیٰ کا ہے کہنا. وہ کوئی نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، یہی عاشق مصطفیٰ کا ہے کہنا، مصطفیٰ کا ہے کہنا. حرم کی زمین ہے، حرم کی زمین ہے، قدم راہ کے چلنا. غور کریں. حرم کی زمین ہے، قدم راہ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سب جہاں گیرو جہاں دار کھڑے ہو جائیں، سر جھکا کر سبھی سردار کھڑے ہو جائیں. اس کو جنت میں جانے سے بھلا کون روکے گا، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں، جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائیں. حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اپنی بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا. حضور آوے تو دنیا میں کمال آیا. حضور آوے تو دنیا میں کمال آیا. حضور آوے تو دنیا میں جمال آیا. چاند اللہ نے حضور کے واسطے اس دنیا میں اتارا، قمر شمس اس دنیا میں حضور کے واسطے اتارا. ہم اللہ دی مخلوق ہے. اللہ کا جو نور ہے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بنایا. حضور پاک میں اس بات کو فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. حضور تو یہاں تک کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتاتا چلوں میں کب نبی تھا اور میں کب نبی نہیں تھا، میں کب تک نبی تھا اور کب نبی نہیں تھا، میں کب تک نبی ہوں اور کب تک نبی نہیں ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی نہیں تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب کوئی عاشق رسول اپنی جگہ بیٹھ کے
حضور دے نال درود پاک پڑھیا سی تو حضور کیسے نہ سنے؟ جب کوئی عاشق رسول حضور پر درود پڑھے تو حضور کو یہ گوارا نہیں کہ حضور اس کی درود کو گوارا کر دیں، اس کی درود کو نہ سنے۔ ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے، تا قیامت مقرر کر دیا ہے، اگر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مکے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد عربی کا غلام۔ حضرات گرامی، مائک میں گنے کھڑے کچھ نہیں ہوتا، مائک میں بات کرا کچھ نہیں ہوتا، جب حضور بلاوے اے میرے غلام آجا تو ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ، کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد عربی کا غلام، جو دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد عربی کا غلام۔ اس ناچیز کو ایک ایسی نشانی دے دے، بچل کر بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم اس محفل میں نہیں بول رہے لبیک یا رسول اللہ، حضور نے نال کوئی اگر پرندہ بھی پر اگر غلطی نہ کرے تو ہم اپنا سینہ چوڑا کر کے بولیں گے لبیک یا رسول اللہ، کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے محمد عربی کا غلام۔ اس ناچیز کو ایک ایسی نشانی دے دے۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا اور کرتے کرتے یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پھر اپنے موضوع پر لوٹتا ہوں۔ حضرات گرامی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہاں بیٹھ کے حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضور کے واسطے ایک فرشتہ لگا رکھا ہے مدینے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ حضور کے نام اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے تا قیامت کے لیے، کہ جو بھی آپ پر اے حضور میرے لیے تو آپ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو دنیا میں رہ کر کسی کونے میں ہو، سمندر کے تالاب میں کیوں نہ ہو، مسجد کی دیواروں میں کیوں نہ ہو، مندر کے پیچھے ہی کیوں نہ پڑ رہا ہو، مدرسے کے پیچھے ہی کیوں نہ پڑ رہا ہو، جنگل میں بیٹھ کر، صحرا میں بیٹھ کر کہیں بھی پڑھ رہا ہو، اکیلا ہو، محفل میں ہو، کوئی ساتھ نہ ہو یا کوئی ساتھ ہو، کہیں بھی پڑھ رہا ہو، تا قیامت کے لیے حضور کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر دیا، اے حضور ایسا کچھ نہیں کہ تمہارا رب تمہارے لیے کچھ نہ کرے، بلکہ ایسا ہے تمہارا رب تمہارے لیے یہ کرے گا کہ اعلیٰ حضرت خطبہ رسمیت اعلیٰ حضرت یہ لکھا کہ واہ کیا جودو کرم ہے شاہ بتا تیرا، واہ کیا جودو کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں چاہنے والا تیرا۔ حضرت گرامی، میں آج تو یہ کر رہا تھا کہ حضور کے نال اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ آپ کے نال کوئی دنیا میں بیٹھ کر کسی کونے میں بیٹھ کر اگر کوئی درود پاک پڑھے تو یہ اللہ کا فرشتہ، یہ اللہ کا فرشتہ اس کا بھی نام حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے گا اور اس کے خالق کا نام بھی سبحان اللہ، بچن کر بولے سبحان اللہ۔ میں بھی تو دیکھوں آپ کے اندر کتنا جوش ہے، بچن کر بولے سبحان اللہ، اور بچن کر بولے سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ جو اللہ رب العزت نے حضور کی شان کے لیے، حضور کی درود کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو وہ تا قیامت کے لیے اگر بندہ ایک بار پڑھے تو ایک بار، دو بار پڑھے تو دو بار، تین بار پڑھے تین بار، 10 بار پڑھے 10 بار، 20 بار پڑھے 20 بار، یہاں تک کہ جس بندے کی عمر 100 سالہ ہو جائے، جو بزرگ ہیں آج سے اگر ان کا ورد نہ ہو، ان کا ورد نہ ہو تو وہ اپنا ورد بنا لے، اگر ہمارا ورد نہ ہو تو ہم بھی اس بات پر احتیاط کریں گے، اگر ہمارا ورد نہیں ہم بھی درود پڑھیں گے، لیکن آپ کا ورد نہیں تو آپ بھی درود پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے حضور دے مدینے میں ایک فرشتہ ایسا مقرر کر دیا ہے جو حضور کے سجدے میں، جو حضور کے
صدقے میں اے درود پڑھنے والے تیرے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا اور تیرے والدین کے لیے بھی دعا مغفرت کرے گا. جو تیرے لیے بھی حضور سے دعا کروائے گا اللہ سے, یا اللہ رب العزت اسے معاف کر دے, اس بندے نے تیری بارگاہ میں ایک بار درود پڑھا ہے, اس بندے نے تیری بارگاہ میں ایک بار کلمہ پڑھا ہے, اسے بھی معاف کر دے اور اس کے والد کو بھی معاف کر دے. اب جس کا والد ہی نیک ہو اس کی اولاد بھی نیک ہوتی, اور جس کی اولاد نیک ہو اس کی بھی اولاد نیک ہوتی, تو نیک ہونے کا یہ شجرہ بنا ہے, چلا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب, اے محبوب, اے میرے جگر کے ٹکڑے, میں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا, میں نے آپ کو امت میں اس لیے نہیں بھیجا, میں نے آپ کو امت میں رحمت بنا کر. تو رحمت حضور کیسی بن کر آئے گا؟ سنو تو صحیح, سوچو تو صحیح. حضور کے آنے سے پہلے مکہ کا حال کیا تھا؟ سخت کھانا تھا, مکہ کا حال بہت برا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا گھر میں اجالا تھا. حضور کے آنے سے مکہ کی روشنی ملی, حضور آئے تو گھر گھر میں چراغ جلا, حضور آئے تو لڑکیوں کے لیے انصاف ملا. ابھی آپ نے حضرت سے سنا, ابھی آپ نے حضرت کا خطاب سنا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس گھر کو منحوس مانا جاتا تھا کہ اس گھر کی نسبت آگے چل ہی نہیں پائے گی. لیکن آمنہ کا نام بھی تو ایک اور صحیح پیدا ہے, وہ امام حضرت عمر بھی تو ایک اور صحیح پیدا ہے. تو جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے آقا جتنے اللہ کے ولی ہیں, جتنے صدیقین ہیں, جتنے شہداء ہیں, جتنے صحابہ ہیں, جتنے اولیاء ہیں, جتنے رسول ہیں, جتنے اولیاء ہیں, جتنے انبیاء ہیں, سب عورت کی کوکھ سے پیدا ہے. تو وہ عورت منحوس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن حضور تو آخر میں آئے اور سب نبی پہلے آ گئے, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ عورت ہمارے لیے منحوس نہیں. جب ہمارے آقا مکے میں تشریف لائے تو عورت کو انصاف ملا, تو عورت نہ لوگوں نے اپنے کندھے پہ چڑھایا, عورت کے لیے لوگوں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا کہ تو ہمارے گھر کی منحوسیت نہیں بلکہ تیرے آنے سے ہی اس گھر میں اجالا ہوا ہے. اے اندھیرے, کسی نے ماں کے لیے کیا خوب کہا ہے, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ہمارے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا ہو گیا. عورت منحوسیت نہیں ہو سکتی, عورت منحوسیت نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی آ جائیے آپ حضور کی ولادت کی طرف. جب حضور کی ولادت ہوتی ہے, حضور دل سے غریب نہیں ہے. حضور مکہ میں جب پیدا ہوئے تب غریب سے, حضور جب پیدا ہوئے ان کا کل خاندان غریب, لیکن حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے, کتنے دن پہلے, 55 days before حضور کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا. حضرت آپ نے نام تو سنا ہوگا, حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. آپ مکہ میں اپنے مویشی اپنے جانوروں کو چلایا کرتے ہیں. جو مکہ کے سردار ہیں حضرت عبد المطلب بھی اسی میں سے ہی مکہ کے سردار ہے. لیکن کریں کیا غریب ہے, مجال نہیں کہ چل سکتی. لیکن جس کا اللہ ہو اس کو دنیا کا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جس کا اللہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں, جس کا محمد ہے اس کو بھی کسی کی ضرورت نہیں. حضرات گرامی مکہ میں ایک واقعہ یہ پیش آیا, عبد المطلب اپنے چرواہے چلا رہے ہیں, عبد المطلب اپنے جانوروں کو چلا رہے ہیں, عبد المطلب چلا رہے ہیں. اب رہا جو یمن کا بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ جیسے مسلمانوں سے بغض تھا, اسے بس صرف مطلب اتنا تھا کہ لوگ مکہ کا طواف کیوں کرتے ہیں, مکہ کا طواف کیوں کرتے ہیں, مکہ کے پہرے کیوں لگاتے ہیں. تو سن لے, مکہ کے پہرے یوں لگاتے ہیں کیونکہ وہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. حضرات گرامی واقعہ کیا پیش آتا ہے, واقعہ یہ پیش آتا ہے ابرہا نے کہا
میں تیرے لیے میں مکہ کے لیے توڑواؤں گا. کس کے لیے؟ اونٹوں سے نہیں, خچر سے نہیں, لوگوں سے نہیں, بلکہ ہاتھیوں کو چڑھوا کر مکے کو توڑواتا ہوا کر دیا. اس کی سوچ کیا تھی؟ اس نے یہ سوچا کہ کعبہ کمزور ہے. مان لیا کعبہ کمزور ہے, لیکن جس نے کعبے کو بنایا وہ تو کمزور نہیں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر بنایا, وہ تو کمزور نہیں. اور جس نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو بنایا وہ تو بالکل ہی کمزور نہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو پیدا کیا, وہ تو کمزور نہیں, وہ تو کل کائنات کا مالک ہے. اس نے تو ساری مخلوق بنائی, اس کے واسطے اس کی بنا اجازت تو پتہ ہی نہیں ہلتا کا کہ سب دور کیا چیز ہے. اس کی اجازت بغیر کوئی ہلتا ہے تو ضرورت ہی کیا. واقعہ کیا پیش آتا ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ ابراہیم نے پلان بنایا. ابراہیم چاہتا تھا میں مکے کو توڑ دوں گا, میں کعبے کو توڑ دوں گا, لیکن ہوا کیا حضرت عبد المطلب کے جانور جو تھے وہ ابراہیم نے اپنی گرفت میں لے لیے. آپ کی توجہ ہے؟ ابراہیم نے حضرت مطلب کے جانوروں کو قید کر لیا. قید کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبد المطلب ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچے. بارگاہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو ابراہیم کے پاس پہنچے. ابراہیم کے پاس پہنچتے ہیں تو ابراہیم عزت سے ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے آدمی ہے. پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے آپ نے ہمارے جانور ہڑپ کر لیے ہیں, آپ نے ہمارے جانور دبکا کر رکھے ہیں. تو ابراہیم نے سوچا کہ بڑا عجیب انسان ہے, بڑے عجیب ہیں آپ تو. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ یہ کہنے آئیں گے کہ تو نے کعبے کو توڑنے کی پلاننگ کیوں بنائی, تو نے کعبے کی گرفت کو کیوں اپنے ہاتھ سے کرنے کی سوچا. تو آپ نے فرمایا نہیں, کعبہ میرا نہیں, کعبہ تو اللہ کا ہے. جو جس کا کعبہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. کون ہوتے ہیں؟ میرے چرواہے ہیں, میرے مویشی ہیں, میرے جانور ہیں, آپ مجھے دے دیجیے. حضرات گرامی, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اس نے ابراہیم نے مکہ کو توڑنا چاہا لیکن نہ توڑ سکا. حضرات گرامی نہ توڑ سکا, جب وہ نہ توڑ سکا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے. لوگوں سے مشورہ کر لیا کہ پہاڑیوں کے پیچھے چلے جاؤ. ابراہیم لشکر لے کر کعبے کو توڑنے والا ہے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑیوں کے پیچھے ہی روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اے اللہ رب العزت, اے اللہ رب العزت, آج تو اپنی قدرت کا کرشمہ کچھ دکھائی دے. اے اللہ آج تو اپنی قسمت کا, اپنی قدرت کا کرشمہ کچھ دکھا دے جو انہیں نال بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان دی پاور ہوندی کی ہے. تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے مسلمان کی پاور کیا ہوتی ہے. وہ توڑ نہ سکا. اللہ رب العزت نے اب ابھی چھوٹا سا پرند ہوتا ہے جو مٹھی پر ہوتا ہے, مٹھی سے اگر ہلکا سا دبوچ دیا جائے تو بھی وہ مر جائے. اللہ رب العزت نے اس سے پورا کعبہ فتح کروا لیا. وہ اللہ کے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضور اس وقت بھی نبی تھے. میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ حضور کس وقت نبی تھے. حضور اس وقت بھی نبی تھے. اللہ رب العزت نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب الفیل کو کیسے پتہ کیا. اے نبی تو بتایا اس کو جاتا ہے جس سے پتہ نہ ہو, لیکن جتایا اسے جاتا ہے جس کو پہلے سے ہی پتہ ہو اور دوبارہ ریپیٹ کرایا جا رہا ہو. حضرات گرامی, میں کچھ شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں کوئی فضل کرے کہ اس کو پاک فرمائے اور مجھے صحیح بولنے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, حضور کی سنت پر اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حضور نے ہمیں جواب دی کہ اللہ رب العزت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روح ہے جو مال سے بھی خرچ کریں اور مال ہے اسے بھی اللہ رب العزت پر خرچ کریں. تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں حضور کی شان میں؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, صبا وہ چلے یہ باغ بھلے وہ پھول کھلے, رضا کی زبان صبح کے تلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.